اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کہ ہم پیش کر رہے ہیں نفس المحموم کی آڈیو بک کہ جو علامہ شیخ عباس امی کی تصنیف ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کی مستند اور تفصیلی روایت آپ کو سننے کو ملے گی، تو آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اس کے جتنے بھی پارٹس میں ریکارڈ کرتی جاؤں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا دیں، نفس المحموم کے نام میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا 8واں حصہ بیان کریں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے سر حسین علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے بعد اس شخص نے حکم دیا کہ آپ کے بچوں اور خواتین کے بارے میں کہ انہیں بھی تیار کیا جائے، اور علی ابن الحسین علیہ السلام کے متعلق امر کیا کہ انہیں توقے گراں بار پہنایا جائے۔ اس کے بعد انہیں سر مبارک کے پیچھے مخصر بن ثعلبہ اور شمر بن ذوالجوشن کے ساتھ بھیجا، پس وہ انہیں لے کر نکلے یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ جا ملے کہ جن کے ساتھ سر مبارک تھا، اور علی ابن الحسین علیہ السلام ان میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے سارے راستے میں، یہاں تک کہ دمشق میں جا پہنچے۔ فریقین کی کتب میں یہ روایت ہے کہ سر مبارک کو اٹھا لے جانے والے جب پہلی منزل میں اترے تو وہ شراب پینے لگے اور سر اتھر کو دیکھ کر خوشی منانے لگے۔ پس ان کی طرف ایک ہتھیلی دیوار سے نکلی کہ جس کے ساتھ لوہے کا قلم تھا جس نے خون سے چند سطریں لکھیں، کیا وہ امت کہ جس نے حسین کو شہید کیا ہے قیامت اور حساب کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ پس وہ اس سے گھبرا گئے اور ڈر گئے اور اس منزل سے انہوں نے کوچ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ جب بھی کسی منزل میں اترتے تو سر مبارک کو اس صندوق سے نکالتے کہ جو اس کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اسے نیزے پہ سوار کرتے، اس کی حفاظت کرتے کوچ کے وقت تک، پھر اسے دوبارہ صندوق میں رکھتے اور کوچ کرتے۔ یہ لوگ ایک منزل میں اترے کہ جس میں ایک گرجا تھا اور اس میں ایک راہب رہتا تھا، پس انہوں نے عادت کے مطابق سر مبارک نکالا، اسے نیزے پہ سوار کیا، دستور کے مطابق محافظ اس کی حفاظت کرنے لگے۔ نیزے کو دیوار کے سہارے کھڑا کیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو راہب نے سر والی جگہ سے آسمان تک نور اور روشنی دیکھی، پس اس قوم پر جھانک کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ابن زیاد کے ساتھی ہیں۔ اس نے کہا یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سر ہے کہ جو فاطمہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزند ہیں۔ اس نے کہا تمہارے نبی کی دختر؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم کتنی بری قوم ہو، اگر حضرت مسیح کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے۔ پھر اس نے کہا کیا تم کوئی چیز لینا چاہو گے؟ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرے پاس 10,000 دینار ہیں، وہ لے لو اور یہ سر مجھے دے دو تاکہ ساری رات میرے پاس رہے، جب تم کوچ کرو گے تو لے جانا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ہمارا حرج؟ پس انہوں نے وہ سر دے دیا اور اس نے ان کو دینار۔ پس راہب نے سر کو لیا، اسے دھویا، خوشبو لگائی، اپنے زانوں پہ رکھا، ساری رات بیٹھ کے روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اس سر مبارک سے کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اور یہ کہ آپ کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کا غلام اور عبد ہوں۔ پھر وہ دیر سے پھر وہ اپنے گرجے سے جب نکلا تو جتنا کچھ اس کے پاس تھا اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں گزارنے لگا دن۔ ابن حشام یہ روایت کرتا ہے کہ انہوں نے سر مبارک کو لے لیا اور چل پڑے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ تاکہ وہ دینار ہم تقسیم کر لیں، یزید انہیں نہ دیکھے ورنہ وہ ہم سے لے لے گا۔ پس وہ تھیلیاں اٹھائیں اور انہیں کھولا تو وہ دینار ٹھیکڑیوں میں بدل چکے تھے، اور ہر ایک ٹھیکڑی کے ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ اللہ کو غافل نہ سمجھنا اس چیز سے کہ جو کچھ ظالم کرتے ہیں، اور اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی برگشت کس طرف ہے، پس انہیں نہر بردی میں انہوں نے پھینک دیا۔ سید فرماتے ہیں کہ ابن لہیعہ سے ایک حدیث کی روایت کی کہ جس میں ہم قدر ضرورت پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک ایک مرد یہ کہہ رہا تھا خدایا مجھے بخش دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تو ایسا کرے گا۔ تو میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، خدا سے ڈرو، اس قسم کی باتیں نہ کرو، تمہارے گناہ اگر بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی مقدار کے بھی ہوں تو اللہ سے استغفار کرو، وہ بخش دے گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ راوی کہتا ہے پس وہ مجھے ایک طرف لے کر گیا اور کہا کہ تجھے جو معلوم نہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم 50 افراد تھے ان لوگوں میں سے کہ جو حسین علیہ السلام کے
سر کے ساتھ شام گئے۔ بس ہم شام میں کیا کرتے تھے، سر کو ایک تابوت میں رکھ دیتے اور تابوت کے ارد گرد بیٹھ کے شراب پیتے۔ بس میرے ساتھیوں نے ایک رات شراب پی، یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ اس رات شراب نہیں پی۔ جب رات تاریک ہو گئی تو میں نے کڑک سنی اور بجلی چمکتے ہوئے دیکھی۔ بس اچانک آسمان کے دروازے کھلے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے، جبکہ جبرائیل اور ملائکہ کا ایک گروہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ بس جبرائیل تابوت کے قریب گئے، سر مبارک کو اس سے نکالا، اسے سینے سے لگایا، اس پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد تمام انبیاؤں نے بھی ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر حسین پر رونے لگے۔ انبیاؤں نے انہیں تعزیت پیش کی۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کی اطاعت کروں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں زمین میں ان کے لیے زلزلہ پیدا کروں اور اس کے اوپر کو نیچے کر دوں، جس طرح میں نے قوم لوط کے لیے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان کا میرے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک موقف اور کھڑے ہونے کی منزل ہے۔ پھر ملائکہ ہماری طرف آئے تاکہ وہ ہمیں قتل کریں، تو میں نے کہا، الامان الامان یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر نے فرمایا، تو چلا جا، خدا تجھے نہ بخشے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمام منازلیں کہ جن کی ترتیب یہاں ہر مرحلے میں وہ اترے یا نہیں اترے، وہاں رات گزاری یا نہیں گزاری، یہ چیز روایات میں موجود نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں موجود ہیں کہ جن کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ دمشق کے رستے میں ایک جگہ تھی موصل۔ جب ان لوگوں نے موصل میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اس کے گورنر کی طرف پیغام بھیجا، ان کے لیے زاد و راہ گھاس کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے شہر مزین کیا جائے۔ بس اہل موصل نے اتفاق اور اتحاد کیا، وہ ان کے لیے تیار ہوئے جو کچھ انہوں نے چاہا، لیکن ان سے یہ استدعا کی کہ وہ شہر کے اندر داخل نہ ہوں بلکہ ان کے باہر ہی اتریں اور وہیں سے نکل جائیں۔ شہر سے ایک فرسخ کے فاصلے پر یہ لوگ اترے، سر مبارک ایک پتھر پر رکھا اور اس پر سر محترم سے خون کا ایک قطرہ گرا، اور ہر سال عاشورہ کے دن وہ قطرہ پھیل جاتا ہے اور اس سے خون ابلنے لگتا ہے۔ لوگ اطراف سے وہاں جمع ہوتے ہیں، عزاداری قائم کرتے ہیں، مجالس و ماتم ہر عاشور کے دن وہاں پر قائم ہوتی ہے۔ وہ پتھر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک باقی رہا، بس اس نے پتھر کو وہاں سے منتقل ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی اثر اور نشان نہیں دیکھا گیا، لیکن انہوں نے اس مقام پر ایک قبہ بنا لیا کہ جس کا نام مشہد النقطہ رکھا گیا۔ ارباب مقاتل سے ایک جگہ پر منقول ہے کہ کچھ مہاجرین نے کہا کہ جب ہم نے حج کا سفر کیا تو حمات میں پہنچے تو اس کے باغات کے درمیان میں ہم نے ایک مسجد دیکھی کہ جو مسجد الحسین علیہ السلام کے نام سے موسوم تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر گیا تو اس کی ایک عمارت میں ایک پردہ دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا۔ جب میں نے پردہ اٹھایا تو دیوار میں ایک نصب شدہ پتھر دیکھا، اور اس پتھر کی پشت کو کہ جو مضبوطی سے نصب تھی، جس پر گردن کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں خشک خون نمایاں تھا۔ مسجد کے ایک خادم سے میں نے پوچھا کہ پتھر اور یہ خون کا اثر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شام کی طرف جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھانے والوں نے اس سر کو اس پتھر پر رکھا تھا اور اس کا نشان بن گیا ہے۔ البتہ ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کے صحن کے شمالی دروازے کے پہلو میں ایک مسجد ہے کہ جو مسجد راس الحسین کے نام سے موسوم ہے، اور کوفے کی پشت پر قائم الغرا کے پاس ایک مسجد حنانہ کے نام کی ایک مسجد ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس مناسب سے کہ آپ کا سر وہاں پر رکھا گیا تھا مستحب ہے۔ باقی رہا مشہد راس الشریف، تو بعض کتب میں ہے کہ یہ مشہور اور معروف جگہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حلب کے قریب ایک مشہد ہے کہ جسے مشہد السقط کا نام بھی دیا گیا ہے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے ایک پہاڑ ہے حلب کی مغربی جانب، وہ پہاڑ اس کی کان ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب سے حسین ابن علی علیہ السلام کے قیدی ان کی خواتین وہاں سے گزریں تب سے وہ خراب ہے۔ حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ وہاں پر حاملہ تھی، بس وہاں ان کا بچہ سخت ہو گیا۔ بس وہ لوگ اس پہاڑ میں کام کر رہے تھے، انہوں نے ان سے روٹی یا پانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انہیں برا بھلا کہا اور کچھ نہ دیا، تو اس مقدرہ نے انہیں بد دعا دی، اور اس کے بعد بھی کسی نے اس میں کام کیا اسے وہاں پر نفع نہیں ہوا۔ پہاڑ کے اگلے حصے میں ایک مشہد ہے کہ جو مشہد السقط کے نام سے ہے، وہ سقط جو تھا اس کا نام محسن بن حسین رکھا گیا تھا۔ محدث کاشانی نے کہا ہے کہ اول سفر میں امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر
دمشق میں داخل ہوا تھا اور وہ دن بنی امیہ کے ہاں عید کا دن ہے۔ سید روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ سر حسین اور قیدی لے کر جب چلے اور دمشق کے نزدیک پہنچے تو جناب ام کلثوم شمر کے قریب گئیں اور اس سے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا تیری کیا حاجت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب ہمیں لے کر شہر میں جاؤ تو ایسے دروازے سے لے کر جانا کہ جہاں دیکھنے والے کم ہوں، اور ان سے پہلے ان سروں کو محملوں کے درمیان سے نکال لو، ہمیں ان سے دور رکھو کیونکہ ہم لوگوں کے دیکھنے سے اس حالت میں رسوا ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں اس لعین نے حکم دیا کہ سر نیزوں پر محملوں کے درمیان قرار دیے جائیں، بغاوت اور سرکشی اور کفر کی بنا پر انہیں دیکھنے والوں کے درمیان سے اسی حالت میں لے چلا یہاں تک کہ انہیں دمشق کے دروازے پر لایا۔ پس وہ مسجد جامع کے دروازے کی سیڑھیوں پر آ رکے جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ بہار میں ایک روایت موجود ہے کہ سہل ابن سعد نے کہا کہ میں بیت المقدس کی طرف نکلا یہاں تک کہ میں وسطی شام میں پہنچا۔ اچانک میں نے ایسے شہر میں پہنچا کہ جس میں نہریں جاری تھیں، درخت کثرت میں تھے، لوگوں میں پردے، حجاب اور دیباج لٹکائے جا رہے تھے، خوش و خرم تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ان کے پاس عورتیں دف اور طبل سے کھیل رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اہل شام کی کوئی ایسی عید تو نہیں کہ جسے میں نہ پہچانتا ہوں۔ بس میں نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے قوم، کیا تمہاری شام میں کوئی ایسی عید ہے کہ جسے ہم نہ جانتے ہوں؟ انہوں نے کہا اے شیخ، ہم سمجھتے ہیں کہ تم عرابی میں سے ہو۔ میں نے کہا جی، میں سہیل بن سعد ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اے سہیل، تعجب ہے کہ آسمان سے خون نہیں برسا، زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس نہیں گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ حسین کا سر ہے کہ جو عطرت محمد میں سے ہے، جو بطور ہدیہ عراق کی زمین سے لایا گیا ہے۔ بس میں نے تعجب کیا کہ سر حسین بطور ہدیہ، وہ لوگ خوش ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ انہوں نے اشارہ کیا دروازے کی طرف کہ جسے باب الساعات کہا جاتا ہے۔ سہل کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ میں نے جھنڈے دیکھے کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ اچانک ہمیں ایک گھڑ سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جس کا پھل اتارا گیا تھا، جس پر ایک سر تھا کہ جو رسول اللہ کے چہرے سے بہت مشابہ تھا۔ اس کے پیچھے میں نے کچھ خواتین دیکھی کہ جو اونٹوں پہ سوار تھیں کہ جن پر کوئی بچھونا نہیں تھا۔ پس میں ان میں سے پہلے اونٹ کے نزدیک گیا، وہ ایک بچی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اے بچی، تو کون ہے؟ اس بی بی نے کہا کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ میں نے کہا کہ تجھے کوئی حاجت ہے تاکہ میں پورا کروں؟ میں سہل بن سعد ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے آپ کے نانا کو دیکھا، ان کی حدیث سنی۔ اس بی بی نے کہا اے سعد، اس سر والے سے کہہ دو کہ وہ سر کو ہم سے آگے لے جائے تاکہ لوگ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مطہر کو نہ دیکھیں۔ سہل کہتا ہے پس میں سر والے کے قریب گیا، اس سے کہا میری حاجت ہے جس کے بدلے تم مجھ سے 400 دینار لے لینا۔ میں نے حاجت اس کو کہی تو وہ سر کو اہل حرم کے آگے لے کر چلا گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اس کو وعدے کے مطابق وہ دینار دیے اور پھر سر مبارک کو ایک ڈبے میں رکھا گیا اور یزید کے دربار میں داخل ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا جبکہ یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اس کے سر پر تاج تھا جس پہ یاقوت جڑے ہوئے تھے، اس کے گرد قریش کے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ سردار داخل ہوا تو اس سردار نے کچھ اشعار پڑھے، میری رکاب سونے چاندی سے بھر دے، میں نے ایسے سردار کو قتل کیا کہ جو حجاب اور دربانوں کے پیچھے رہتا تھا، میں نے اسے قتل کیا کہ جو بہترین ماں باپ کا بیٹا تھا، جب نسب بیان کیا جائے تو وہ بہترین نسب رکھتا تھا۔ یزید نے کہا کہ اگر تو جانتا تھا کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے تو پھر اسے کیوں قتل کیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے تجھ سے انعام کی امید میں اس کو قتل کیا۔ یزید نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، بس اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ حسین کا سر سونے کے ایک طبق میں رکھا گیا اور وہ لعین کہہ رہا تھا کہ کیسے دیکھا تو نے اے حسین؟ شیخ طوسی نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب علی ابن الحسین علیہ السلام آئے کہ جبکہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے تو ابراہیم بن طلحہ بن عبداللہ آپ کے سامنے آیا اور کہا اے علی بن حسین، فتح کس کی ہوئی؟ آپ نے سر ڈھانپا ہوا تھا، آپ محمل میں تھے۔ آپ نے فرمایا پس علی ابن الحسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ فتح کس کی ہوئی تو جب نماز کا وقت ہو تو اذان اور اقامت کہنا تو معلوم ہو جائے گا کہ کسے فتح نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی گھرانے کی خواتین کو یزید کے دربار میں داخل کیا گیا۔ یزید کے خاندان کی عورتیں اور معاویہ کی بیٹیاں، گھر کی عورتوں نے چیخو پکار کی، واویلا کی آواز بلند کی،
ماتم برپا کیا، حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا گیا تو جناب سکینہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے یزید سے زیادہ مستی القلب اور اس سے زیادہ برا اور زیادہ جفاکار کافر اور مشرک نہیں دیکھا۔ اس نے سر مقدس کی طرف دیکھنا اور یہ کہنا شروع کیا کاش میرے بڑے بوڑھے بدر والے تلوار پڑنے سے خزرج کا نالہ اور فریاد دیکھتے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ سر حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ اسے مسجد دمشق کے دروازے پر نصب کیا جائے۔ ایک اور تذکرہ ہے، تمام روایات میں زیادہ تر ملتا ہے کہ جب سر مطہر اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے مسعودی کی کتاب میں روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو علی ابن الحسین علیہ السلام کو اہل حرم کے ساتھ لے گئے اور انہیں یزید لعین کے دربار میں داخل کیا۔ آپ کے فرزند ابو جعفر 2 سال اور چند ماہ کے تھے، انہیں بھی ان کے ساتھ دربار میں داخل کیا۔ پس جب یزید نے انہیں دیکھا تو آپ سے کہا اے علی کیسا دیکھا؟ آپ نے کہا میں نے وہ کچھ دیکھا کہ جو اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کی خلقت سے پہلے فیصلہ اور مقرر کیا تھا۔ بس یزید نے آپ کے معاملے میں اپنے ہم نشینوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا مشورہ دیا اور انہوں نے ایسی خبیث بات کہی کہ جسے نقل کرنا مجھے پسند نہیں۔ ابو جعفر علیہ السلام نے گفتگو کرنے میں پہل کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یزید سے کہا انہوں نے تجھے جو مشورہ دیا اور اس کے خلاف ہے کہ جو فرعون کے ہم نشینوں نے کہ جب اس نے موسیٰ اور ہارون کے متعلق مشورہ دیا تھا اسے مشورہ دیا، انہوں نے اس سے کہا تھا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور انہوں نے ہمارے قتل کا مشورہ دیا ہے، اس کا سبب اور علت ہے۔ یزید نے کہا کہ وہ کیا سبب ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ لوگ شریف اور نجیب ماؤں کے بیٹے تھے اور یہ غیر شریف اور غیر نجیب ماؤں کی اولاد ہے، کیونکہ انبیاء اور ان کی اولاد کو زنا زادوں کی اولاد کے علاوہ کوئی قتل نہیں کرتا۔ تب یزید نے اپنے سر کو نیچے کر لیا۔ سبت کے تذکرے میں ہے کہ علی ابن الحسین علیہ السلام اور خواتین عصمت رسیوں سے بندھے ہوئے تھے تو حضرت علی زین العابدین نے اسے پکار کر کہا اے یزید تیرا کیا گمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اگر آپ ہمیں رسیوں میں بندھا ہوا برہنہ اونٹوں کے پالانوں پر دیکھیں تو ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس وقت گریہ نہ کیا ہو۔ شیخ مفید نے کہا کہ جب سرہائے شہداء یزید کے سامنے رکھے گئے جن میں حسین علیہ السلام کا سر بھی تھا تو وہ لعین اپنی چھڑی آپ کے دانتوں پر مارنے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جنگ بدر کے دن کے بدلے یہ دن ہے، اور کہنے لگا کہ ہم ایسے مردوں کی کھوپڑیوں کو چیرتے ہیں کہ جو ہمیں عزیز ہیں کیونکہ وہ زیادہ نافرمان اور زیادہ ظالم تھے۔ شیخ صدوق نے فضل بن شازان سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب سر حسین شام کی طرف لے جایا گیا تو یزید نے حکم دیا کہ اسے رکھا جائے، اس کے اوپر دسترخوان بچھایا، پس وہ اور اس کے ساتھی کھانا کھانے لگے اور جو کی شراب پینے لگے کہ جب وہ لعین فارغ ہوئے تو اس نے سر کے بارے میں حکم دیا تو اسے تشت میں تخت کے نیچے رکھا اور اس پر شطرنج کا صفحہ بچھایا اور شطرنج کھیلنے لگے۔ امام حسین ان کے والد گرامی اور ان کے جد امجد کا تمسخر کے ساتھ نام لیتے تھے۔ جب اپنے مد مقابل پر غالب آتا تو فقہ یعنی جو کی شراب کے 3 گھونٹ پیتا اور بقیہ تشت کے قریبی زمین پر پھینکتا، تو جو بھی شراب کو یا شطرنج کو دیکھے تو حسین کو یاد کرے اور یزید اور آل یزید پر لعنت کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے وہ ستاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اب ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کو بیان کریں گے جو آپ نے یزید لعین کے دربار میں فرمایا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب بنت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کھڑی ہوئیں، انہوں نے فرمایا حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، خدا کی رحمت اس کا درود ہو اس کے رسول پر اور اس کی ساری آل پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو اس طرح کہتا ہے کہ پھر عاقبت و انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے برے کام کیے تھے یہ تھا کہ انہوں نے برے کام کیے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا تو گمان کرتا ہے اے یزید کہ جب تو نے زمین کے اطراف اور آسمان کے آفاق ہم سے چھین لیے پس ہم اس طرح ہانکے جاتے جیسے قیدی ہانکے جائیں گے؟ ہم اللہ کے ہاں ذلیل و خوار ہیں، تیری اس کے ہاں کرامت اور عزت ہے اور یہ چیز اس کے ہاں تیری قدر و منزلت کی عظمت ہے۔ بس تو نے ناک اونچی کر لی، اپنے اطراف میں ناز سے دیکھنے لگا، تو شاد خوش ہے کہ دنیا نے تیری طرف رخ کیا ہے، تیرے امور منظم ہیں، اب ہمارا ملک و سلطنت تیرے لیے انتخاب اور مصفا ہو گیا ہے، پس تو ٹھہر جا
تو خدائے عزوجل کا ارشاد بھول گیا ہے کہ گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، ہم نے جو زیادہ مال انہیں دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو انہیں مال اس لیے دیا تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو اور وہ دردناک عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ کیا یہ عدل و انصاف ہے اے رسول اکرم کے آزاد کردہ افراد کے بیٹے کہ اپنی آزاد عورتوں کنیزوں کو تو نے پس پردہ رکھا ہوا ہے اور رسول زادیوں کو قیدی بنا کے ہانک رہے ہو، ان کو پردہ ان سے چھین کر انہیں آشکار کر رہے ہو، دشمن انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں، ہر پانی کی گھاٹ، ہر منزل کے لوگ انہیں دیکھیں، قریب اور دور کے، پست اور شریف ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور وہ اپنا کوئی مرد اور حمایت کرنے والا نہ رکھتی ہوں۔ کون سی امید مراقبت و محافظت اس شخص سے ہو سکتی ہے کہ جس نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کھائے، جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہے؟ وہ کس طرح ہمارے خاندان سے کینہ اور کوتاہی نہ کرے، جو تکبر، دشمنی، بغض و کینے کے ساتھ ہماری طرف دیکھتا ہے، بے پرواہی سے کہتا ہے، جو خوش ہو کہ ہلہلا کرے اور کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، جو ابو عبداللہ جوانان جنت کے سردار کے دانتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی چھڑی ان پر مارتا ہے، اس طرح کیوں نہ کہے تو نے تو زخم کو جڑ تک پہنچا دیا ہے۔ ذریت محمد اور آل عبد المطلب میں سے زمین کے ستاروں کے خون بہانے سے جڑ کو کاٹ دیا، اپنے مشائخ اور بڑوں کو آواز دی، اپنے گمان میں انہیں پکارا، ان قریب تو ان کے انجام سے دوچار ہوگا۔ آرزو کرے گا کاش تو شل ہوتا، کنگ ہوتا، تو نے وہ کچھ نہ کہا ہوتا جو کہا ہے، وہ کچھ نہ کیا ہوتا کہ جو کیا ہے۔ خدایا ہمارا حق لے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، ان سے انتقام لے، ان پر اپنا غضب نازل فرما جنہوں نے ہمارا خون بہایا، ہمارے حامیوں مددگاروں کو شہید کیا۔ خدا کی قسم تو نے نہیں چھیلا مگر اپنے چمڑا اور نہیں کاٹا مگر اپنا گوشت، اور ضرور تو بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوگا۔ ان کی ذریت کا خون بہانے کی وجہ سے، ان کی اطرت، ان سے وابستہ لوگوں کی ہتک حرمت کرنے کی بنا پر، وہاں کہ جہاں خدا ان کی پراگندگی کو مجتمع کرے گا اور ان کے انتشار کو اجتماع میں بدلے گا اور ان کا حق وصول کرے گا۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ تیرے لیے اللہ حکم اور فیصلہ کرنے والا اور حکومت کرنے والا اور جبرائیل ان کی پشت پناہی کرنے والے کافی ہیں۔ ان قریب کہ وہ کسی نے تیرے لیے سلطنت آراستہ کی، تجھے مسلمانوں کی گردن پر سوار کیا، جان لے گا کہ ظالموں کے لیے برابر بدلہ ہے۔ وہ یہ کہ تم میں سے کون بری جگہ میں ہے، کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے۔ اگر حوادث زمانہ مجھے تجھ سے خطاب کرنے کی طرف کھینچ لائے ہیں، تیری مقام و منزلت کو میں کم سمجھتی ہوں، تجھے سرزنش اور ملامت کرنے کو میں بڑا شمار کرتی ہوں، تیری سرکوبی کو زیادہ صاحب کرتی ہوں، لیکن آنکھیں اشک بار ہے، سینہ آتش بار ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ نجیب حزب اللہ حزب شیطان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ ہاتھ ہمارے خون سے آلودہ ہیں، یہ منہ ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، ان پاک و پاکیزہ لاشوں پر بھیڑیے نوبت پہرا دیتے ہوئے ہیں، ان کے سامنے پرندے زمین پر لوٹتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں غنیمت کے طور پر گرفتار کیا ہے تو ان قریب ہم تیرے لیے تاوان ہوں گے، اس وقت کہ جب سوائے تیرے کردار کے تو کوئی چیز نہ پائے گا۔ تیرا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہے، اسی پر اعتماد ہے، پس تو جتنا مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوشش تجھ سے ہو سکتی ہے کر لے، تھکا دینے والی جدوجہد کر لے، پس خدا کی قسم ہمارے ذکر اور یاد کو محو نہیں کر سکتا، ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، ہماری انتہا کو نہیں پا سکتا اور اپنے آپ سے اس ننگو آر کو نہیں دھو سکتا۔ نہیں ہے تیری رائے مگر غلط، نہیں ہے تیری دن مگر کم تعداد، نہیں ہے تیری جماعت مگر متلاشی تتر بتر۔ وہ دن کہ جس میں منادی ندا کرے گا، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، وہ کہ جس نے ہمارے پہلے پر سعادت کو تمام کیا، ہمارے آخری پر شہادت اور رحمت کو ختم کیا۔ ہم خدا سے سوال کرتے ہیں، ان کے ثواب کو مکمل کر، ان کے لیے مزید ثواب کے اسباب مہیا کر، ہم پر ان کی جانشینی اچھے طریقے سے کر، وہ رحم کرنے اور محبت کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ اگرچہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ سارا خطبہ خصوصاً یزید جیسے فرعون کے سامنے ایک شاہکار اور کرامت معجزہ ہے، لیکن زیادہ اہم اس گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ جس کی برگش ذکر اہل بیت
اور دیانت اسلام وہی روش حق امامت کی بقا ہے۔ حکومت یزید کی بربادی اور اس وسیع و عریض اموی مملکت کے شرازے کا بکھر جانا کہ جو اس زمانے میں نصف معمورہ جہان پر فرما روا تھی اور چین کی سرحد سے لے کر وسط افریقہ تک اس کے زیر پرچم ہوتی تھی۔ ایک روایت میں شیخ مفید نے کہا کہ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم یزید کے سامنے جا بیٹھے تو ہمارے لیے ایک شخص اہل شام میں سے سرخ رنگ کا شخص تھا، وہ یزید کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے کی لڑکی بخش دی جائے۔ میں خوبصورت لڑکی تھی، پس میں کانپنے لگی۔ میں نے گمان کیا کہ شاید ان کے لیے جائز ہو، تو میں نے اپنی پھوپھی زینب کا دامن پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو میری پھوپھی نے اس شامی سے کہا کہ تو نے جھوٹ بکا، خدا کی قسم، اور کمینگی کا اظہار کیا۔ خدا کی قسم یہ نہ تیرے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے۔ پس یہاں یزید سیخپا ہوا، اس نے کہا تم نے جھوٹ بولا، خدا کی قسم میرے لیے جائز ہے، اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا خدا کی قسم ہرگز خدا نے تیرے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا، گو کہ یہ تو ہماری ملت اور دین سے تو نکل جائے، یہ کوئی دوسرا دین اپنا لے۔ پس یزید اس سے آگ بگولا ہوا، کہا مجھ سے اس قسم کی گفتگو تم کرتی ہو، دین سے تو تمہارا باپ اور تمہارا بھائی نکل گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا میرے باپ اور میرے بھائی کے دین سے تو نے اور تیرے باپ نے ہدایت حاصل کی، اگر تو مسلمان ہے تو، یعنی کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے اے دشمن خدا۔ آپ نے فرمایا تو امیر اور حاکم ہے، ظلمہ گالیاں دیتا ہے اور اپنی سلطنت کی بنا پر جبر و قہر کرتا ہے، گویا کہ وہ ملعون شرمایا اور خاموش ہوا۔ اس شامی نے دوبارہ وہی بات دہرائی اور کہا کہ مجھے یہ لڑکی بخش دو، تو یزید نے اس سے کہا کہ گم ہو جا، خدا تجھے حتمی موت دے۔ امالی صدوق میں لکھا ہوا ہے کہ یزید لعنت اللہ نے حسین علیہ السلام کی خواتین کے لیے حکم دیا کہ انہیں علی ابن الحسین علیہ السلام کے ساتھ ایسے قید خانے میں قید کیا جائے کہ جو انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ نہ رکھے، یہاں تک کہ ان کے چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے۔ بہار میں اور صاحب مناقب میں روایت ہے کہ یزید نے منبر اور خطیب کے بارے میں حکم دیا تاکہ وہ حسین اور علی علیہ السلام کی برائیوں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی لوگوں کو خبر دے۔ پس خطیب منبر پہ گیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام حسین علیہ السلام کی بہت برائی کی۔ ماوی چیخ کر کہا اے خطیب، ویل اور ہلاکت ہو تیرے لیے، تو نے مخلوق کی رضا و خوشنودی خدا کی ناراضگی کے بدلے خرید کی ہے، پس تیرا رہنے کی جگہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے بعد علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا اے یزید مجھے اذن دے تاکہ میں ان لکڑیوں پر جا کر ایسی بات کروں کہ جن میں اللہ کی رضا اور ان اہل جلسہ کے لیے اجر و ثواب ہو۔ راوی کہتا ہے کہ پس یزید نے اس بات کا ان سے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا اے امیر ان کو اذن دیجئے تاکہ یہ منبر پہ جائیں، شاید کہ ہم کوئی چیز ان سے سن سکیں۔ یزید نے کہا کہ اگر یہ منبر پہ گیا تو میری اور آل ابو سفیان کی رسوائی کرنے کے بغیر نہیں اترے گا۔ پس کہا گیا اے امیر یہ بیمار کہاں اچھا خطبہ دے سکتا ہے؟ تو یزید نے کہا کہ یہ ان اہل بیت میں سے ہے کہ جنہیں علم اس طرح دیا گیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ پس وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ یزید نے آپ کو اذن دیا، پس آپ منبر پر گئے اور اللہ کی آپ نے حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا کہ جس سے آنکھوں کو رلایا اور دلوں میں دھڑکن پیدا کی۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگوں، ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں، ہمیں 7 فضیلتوں سے نوازا گیا ہے، ہمیں علم، حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری اور مومنین کے دلوں میں مودت اور محبت دی گئی ہے، اور ہمیں ان فضائل سے نوازا گیا ہے کہ ہم میں سے نبی مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ہی میں سے صدیق ہیں، ہم ہی میں سے طیار کہ جو ملائکہ کے ساتھ سبز پروں سے پرواز کرتے ہیں، ہم ہی میں سے اللہ اور اس کی رسول کے شیر ہیں، ہم ہی میں سے اس امت کے 2 سبط ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنا حسب اور نسب کی خبر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزمہ و صفا کا بیٹا ہوں، اور آخر تک آپ نے پھر خطبہ بیان کیا۔ ایک اور جگہ پر راوی کہتا ہے کہ اسی خطبے کے آگے مولا نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو قریب ہو بس چھکا اور قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر فائز ہوا،
میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی طرف خدائے جلیل نے وحی کی۔ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو کربلا کی زمین میں شہید ہوا۔ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں۔ میں شجرہ طوبہ کا بیٹا ہوں۔ میں خون میں لت پت ہونے والے کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا کہ جس پر جنات تاریکی میں روئے، اس کا بیٹا کہ جس پر پرندوں نے فضا میں نوحہ کیا۔ جب آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو لوگوں کی گریہ و زاری، نالہ و شیون کی آواز بلند ہوئی۔ یزید لعنت اللہ کو فتنہ اور فساد کا خوف ہوا تو اس نے مؤذن کو نماز کی اذان کہنے کا حکم دیا۔ پس مؤذن کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک اللہ اکبر ہے، اعلیٰ ہے، تمام ہے کہ جن کا مجھے خوف دور ہو سکتا ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں ہر گواہی دینے والے کے ساتھ ہر منکر پر بوجھ ڈالتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ پس جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اپنے سر سے امامہ اٹھایا اور مؤذن سے کہا میں تجھ سے اسی محمد کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ پھر یزید کی طرف متوجہ ہوئے کہا اے یزید، یہ عزیز و کریم رسول میرے نانا ہیں، اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو جاننے والے جانتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر تو کہے کہ میرے نانا ہیں تو پھر تو نے میرے باپ کو ظلماً کیوں شہید کیا، کیوں ان کا مال لوٹا، کیوں ان کی مخدرات کو قید کیا؟ پس آپ نے یہ کہہ کر اپنا گریبان چاک کیا، پھر رو کر کہا خدا کی قسم اگر دنیا میں کسی کا نانا رسول اللہ ہو تو وہ میرے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اس شخص نے میرے باپ کو ظلم و ستم سے کیوں شہید کیا، ہمیں روم کی قیدیوں کی طرح کیوں قید کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اے یزید، تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، پھر بھی کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، پس ویل اور ہلاکت ہے تیرے لیے قیامت کے دن جہاں تجھ سے مخاہمت میرے نانا اور میرے باپ کریں گے۔ پس یزید نے چیخ کر مؤذن سے کہا نماز کی اقامت کہو۔ پس لوگوں کے درمیان ایک عظیم زمزمہ پیدا ہوا، بعض نے اس کے ساتھ نماز پڑھی اور بعض نے نہ پڑھی، یہاں تک کہ لوگ منتشر ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کی طرف کسی کو بھیجا، اس سے حسین پر ماتم بپا کرنے کی اجازت چاہی، پس اس نے اجازت دی اور انہیں دارالجہارہ میں ایک مکان دیا گیا، پس وہاں انہوں نے 7 دن تک مجلس اور ماتم بپا کیا۔ ہر دن ان کے پاس عورتوں کی بے شمار جماعت جمع ہوتی، پس لوگوں نے چاہا کہ وہ یزید کے گھر پر ہجوم کر کے اسے قتل کریں۔ مروان کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے یزید سے کہا کہ اہل بیت حسین کا شام میں ٹھہرنا تمہارے لیے مصلحت نہیں، پس انہیں تیار کر کے حجاز کی طرف بھیج دو۔ اس نے ان کے لیے سامان سفر تیار کیا اور انہیں مدینے کی طرف بھیجا۔ لحوف میں روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اس دن یزید نے علی ابن الحسین علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کی 3 حاجات پوری کی جائیں گی، پھر ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو ایسی منزل میں رکھا جائے کہ جو انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ نہ رکھے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے قیام کو 4 دن گزر گئے تو میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ جو بہت طولانی تھا۔ اس کے آخر میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک خاتون دیکھی جو ایک ہودج میں سوار ہے، اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا ہے، پس میں نے اس کے بارے میں سوال کیا، مجھ سے کہا گیا کہ یہ فاطمہ، تو میں نے کہا کہ میں ضرور ان کے پاس جاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، پس میں نے ان تک پہنچنے میں پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں ان سے جا ملی، پس میں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگی۔ میں نے کہا اے مادر گرامی، خدا کی قسم انہوں نے ہمارے حق کا انکار کیا، اے امی جان انہوں نے بخدا ہمارے اجتماع کو متفرق کیا، مادر گرامی خدا کی قسم ہمارے حریم کو مباح سمجھا، ہمارے باپ حسین کو خدا کی قسم انہوں نے شہید کیا۔ آپ نے مجھ سے کہا سکینہ خاموش ہو جاؤ، تیرے آنے سے میرے دل کی رگ کٹ گئی ہے، یہ تیرے باپ کی قمیض ہے کہ جو کچھ مجھ سے جدا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گی۔ کتاب بہار میں یزید کی زوجہ سے نقل ہوا، وہ کہتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا، ملائکہ فوج در فوج حسین علیہ السلام کے سر کی جانب اتر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بس میں اس حالت میں تھی کہ اچانک میں نے ایک بادل دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہا ہے، اس میں بہت سے مرد ہیں،
ایک مرد جس کا رنگ موتی کی طرح صاف و شفاف، چاند جیسا چہرہ، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حسین کے گلے کو جھک کر اس نے بوسے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، انہوں نے تجھے قتل کیا، تو سمجھتا ہے انہوں نے تجھے پہچانا نہیں، پانی پینے سے تجھے روک دیا۔ اے میرا بیٹا، میں تیرا نانا رسول ہوں، یہ تیرا باپ علی مرتضیٰ، تیرا بھائی حسن، یہ تیرے چچا جعفر، یہ عقیل، یہ دونوں حمزہ، یہ عباس۔ اب آپ اپنے خاندان کے افراد کو یکے بعد دیگرے شمار کرنے لگے۔ ہند کہتی ہے، میں گھبراہٹ میں ڈر کر اٹھی اور اچانک وہ روشنی حسین کے سر پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے یزید کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ ایک تاریک کمرے میں تھا، اپنا منہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے حسین سے کیا سروکار تھا، اس کو سب دنیا کے غم گھیرے ہوئے تھے۔ بس میں نے اسے خواب بتایا، لیکن وہ سر نیچے کیے بیٹھا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ کے اہل حرم کو بلا بھیجا، ان سے کہا کہ کون سی چیز تمہیں زیادہ پسند ہے، میرے ہاں قیام کرنا یا مدینے کی طرف جانا؟ تمام نے بلند اور بالا آواز سے کہا کہ ہم حسین پر نوحہ اور زاری کریں گے۔ اس نے کہا، جو کچھ تمہارے جی میں آئے کرو۔ پھر ان کے لیے حجرے اور مکانات دمشق میں خالی کروائے گئے۔ کوئی ہاشمی قریشی عورت باقی نہ رہی مگر یہ کہ انہیں غم حسین میں سیاہ لباس پہنا۔ 7 دن تک گریا اور زاری ہوتی رہی، نالہ اور شیون ہوتے رہے۔ ان قیدیوں کی مصیبت عظیم تھی، ان کی دل سوزی کا کوئی بھی علاج نہیں تھا۔ کامل بہائی نے کتاب حاویہ میں سے منقول ہے کہ اہل بیت کی خواتین نے چھوٹے بچوں سے ان کے آبا اور بزرگوں کی شہادت کو مخفی رکھا۔ ان سے کہتی تھی کہ تمہارے باپ سفر پر ہیں۔ یہی حالت تھی کہ یہاں تک کہ یزید نے حکم دیا کہ انہیں اس کے گھر میں داخل کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی عمر 4 سال تھی۔ وہ ایک دن نیند سے بیدار ہوئی، کہا، میرے بابا حسین کہاں ہیں؟ میں نے ابھی نے خواب میں اضطراب شدید میں دیکھا ہے۔ جب خواتین نے یہ سنا تو رونے لگیں، ان کے ساتھ تمام بچے رونے لگے۔ واویلا کی صدائیں بلند ہوئیں، یزید کی نیند اکھڑی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ واقعے کی جستجو کی گئی تو یہ قصہ اسے بیان کیا۔ اس نے حکم دیا، اس بچی کے باپ کا سر اس کی جانب لے جایا جائے۔ بس سر مبارک آیا، اس کی گود میں رکھا۔ بچی نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے باپ کا سر ہے۔ بس بچی گھبرائی، چیخ ماری اور بیمار ہو گئی اور انہی دنوں شام میں فوت ہو گئی۔ اسی روایت کو تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب یہ سر بچی کے پاس پہنچا، بچی نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ وہ کہہ رہی تھی، بابا جان، کس نے آپ کے خون سے خضاب لگایا ہے؟ بابا، کس نے آپ کی گردن کی رگیں کاٹی؟ بابا، کس نے مجھے اس سن میں یتیم کیا؟ اے بابا، تیرے بعد کون باقی ہے کہ جس سے ہم امید رکھیں؟ اے بابا، اس یتیم کا بڑے ہونے تک کون کفیل ہوگا؟ بچی کے اس قسم کے کلمات ذکر ہیں، یہاں تک کہ کہا کہ اس کے بعد اس بچی نے اپنا منہ آپ کے دہن مبارک پہ رکھا اور شدت سے روتی رہی، یہاں تک کہ غشی طاری ہوئی۔ جب اسے حرکت دی تو اچانک اس کی روح دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اہل بیت نے دیکھا کہ جو کچھ اس بچی پر گزری، بلند آواز سے رونے لگے۔ انہوں نے اور جو اہل دمشق میں سے موجود تھے عزاداری کی۔ پس اس دن کوئی مرد اور نہیں تھے مگر یہ کہ وہ گریہ کر رہے ہوں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب یزید نے انہیں تیار کیا تو علی بن الحسین کو بلایا، علیحدگی میں ان سے کہا کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، خدا کی قسم اگر میں آپ کے باپ کا ساتھی ہوتا تو جو کچھ وہ مانگتے میں انہیں دیتا، اور جو کچھ میری استطاعت میں ہوتا اس سے ان کی موت کو دفع کرتا، لیکن خدا کا فیصلہ تھا جو آپ نے دیکھا، مجھ سے مدینے سے خط و کتابت کرنا، میں جس چیز کی ضرورت ہو اس کی مجھے اطلاع دینا، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے لباس پیش کیے۔ ان کے ساتھ ایک شخص نعمان بن بشیر کو رکھا قاصد کی عنوان سے، اس کو سفارش کی کہ ان لوگوں کو رات کو سفر کرائے، انہیں اپنے آگے رکھے تاکہ اس کی نگاہ میں رہیں، جب وہ کہیں اتریں تو ان سے دور رہے، خود اس کے ساتھی اس کے گرد محافظوں کی طرح ہوں، ان سے اتنا دور رہنا کہ ان میں سے کوئی بھی قضائے حاجت کرنا چاہے تو باعث زحمت اور تکلیف نہ ہو۔ وہ ہمیشہ انہیں راستے میں اتارتا رہتا، ان سے نرمی سے پیش آتا جس طرح کہ یزید نے وصیت کی تھی، اور ان کو رعایت کرتا، یہاں تک کہ وہ لوگ مدینے میں داخل ہو گئے۔ لحوف میں روایت ہے کہ علی بن الحسین سے جب 3 حاجات کا پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ پہلی حاجت تو یہ ہے کہ مجھے میرے سید و سردار آقا میرے باپ کا چہرے کی زیارت کرائی جائے، دوسری حاجت یہ کہ جو مال ہم سے چھینا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، ان خواتین اہل بیت کے ساتھ کسی شخص کو بھیج کہ جو
انہیں ان کے نانا کے روضے پر پہنچا دے۔ یزید نے کہا کہ رہا آپ کے باپ کے چہرے کا سوال تو وہ آپ کو نہیں مل سکتا، خواتین کی بات رہی تو آپ کے علاوہ کوئی بھی ان کو نہیں لے کے جائے گا، اور آپ کے قتل کی بات تو میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم تمہارا مال نہیں چاہتے، وہ تیرے لیے ہی وافر ہے، میں نے تو وہ طلب کیا ہے کہ جو تو نے ہم سے چھینا، کیونکہ اس میں جناب فاطمہ بنت محمد کا خرچہ، ان کا مکھنا، ان کی قلادہ اور ان کی قمیص ہے۔ اس نے ان چیزوں کے واپس کرنے کا حکم دیا اور اپنی طرف سے 200 دینار کا اضافہ کیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ دینار لے کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ جہاں تک سر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے تو ہمارے علماء امامیہ کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یا تو اسے آپ کے جسد شریف کے ساتھ دفن کیا گیا تھا اور اسے علی ابن الحسین علیہ السلام واپس لائے، یا یہ کہ اسے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس دفن کیا، جیسا کہ بہت سی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے۔ سید روایت کرتے ہیں کہ بشیر بن جزلم جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو علی ابن الحسین علیہ السلام اترے، اپنا سامان اتارا، خیمے نصب کیے، اپنی خواتین کو اتارا اور کہا اے بشیر، خدا تمہارے باپ پر رحم کرے، وہ شاعر تھا، کیا تو بھی کچھ اشعار کہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اے فرزند رسول۔ تو آپ نے کہا کہ مدینے جاؤ اور ابو عبداللہ کی شہادت کی خبر جا سناؤ۔ بشیر کہتا ہے پس میں گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینے میں داخل ہوا۔ جب میں مسجد نبوی پہنچا، گریہ وزاری کی آواز بلند کی، کہا اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ کچھ اشعار پڑھے اور کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ علی ابن الحسین کہ جو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے شہر کے باہر اترے ہیں، میں تمہاری طرف ان کا قاصد ہوں، ان کی رہائش گاہ بتانے آیا ہوں۔ بشیر کہتا ہے کہ پس مدینے میں کوئی مقدرہ اور پردہ نشین نہیں تھی مگر یہ کہ وہ اپنے پردوں سے باہر آئیں، واویلا اور شور کیا، پس میں نے اس دن سے زیادہ رونے والا دن نہیں دیکھا، مسلمانوں کے لیے اس دن سے زیادہ سخت اور تلخ نہیں گزرا ہوگا۔ میں نے ایک لڑکی کو حسین پر نوحہ کرتے ہوئے سنا کہ جو چند اشعار اپنے منہ سے فرما رہی تھی۔ پس ان تمام اہل مدینہ سے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا فرما بردار ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے، وہ خدا کہ جو ادراک سے دور ہے، جس کے سامنے چھپے ہوئے راز آشکار اور واضح ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، عظیم شدائد، بڑے مصائب، غم اندوز تکالیف، سخت گراں مصیبت پر اے لوگوں حمد و تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمارا امتحان لیا، ہمیں مبتلا کیا بڑے مصائب کے، تو اس نے وہ سب واپس کر دی، اور کہا جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہ دنیا کے لیے ہوتا تو اس میں جو کچھ آپ نے دیا ہے میری رضایت کے لیے کافی تھا، لیکن خدا کی قسم جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قرابت کی بنا پر ہے۔ امام کے بعد ہماری بیویوں نے بھی مدینے میں چند باتیں کہی تھیں کہ جو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کربلا کے اس عظیم واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔